میں دیکھو بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، خواتین بھی شہید ہو رہی ہیں، مرد بھی شہید ہو رہے ہیں۔ آپ سب نے مل کر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔ حاجی جی اس وقت بھی بیت اللہ موجود تھا لیکن حکم نہیں تھا۔ کیا حکم نہیں تھا؟ 16-17 مہینے گزر چکے تھے، اللہ کے حضور کو جو ہے نا دعوت پر بلایا گیا تھا۔ جہاں ابھی جا رہے ہیں یہ وادی عقیق کہلاتا ہے، یہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ بنو سلمہ۔ اللہ کے حضور کے رشتہ داروں کا خاندان تھا۔ اللہ کے نبی کو جو ہے نا یہاں پہ دعوت پر بلایا گیا، دعوت کا اہتمام کیا گیا، اور جب اللہ کے حضور دعوت پر تشریف لے گیا نا تو بعض محقق کیا لکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور بعض لکھتے ہیں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے حضور نے نا پہلی جو 2 رکعتیں تھی نا وہ اول قبلے کی طرف رک کر کے پڑھائی تھی، اور نماز ہی کے دوران وحی نازل ہو گئی، قبلہ تبدیلی کا حکم آ گیا، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی نا ہمارا قبلہ کون سا ہونا چاہیے؟ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے، خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے حضور جو ہے نا اپنا جو چہرہ مبارک تھا نا بار بار اوپر کی طرف عثمان کی طرف اٹھا کر دیکھ رہے تھے، تو وحی نازل ہو گئی، قبلہ تبدیلی کا حکم آ گیا، تو اللہ کے حضور نے جو ہے نا اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ بقایا جو 2 رکعتیں تھی نا وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارا موجودہ قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ 2 رکعت نفل، نیت کیا کرو گے؟ تحیت المسجد۔ کیا نیت کریں گے؟ 2 رکعت نفل تحیت المسجد۔ انشاءاللہ یہاں پہ بھی آپ کو 25 منٹ ٹائم دیں گے، یہاں پہ جب نیچے اتریں گے نا میں ساتھ چلوں گا، آپ کو راستہ بتاؤں گا، 2 رکعت پڑھ کے آئیں گے۔ اور کون سی مسجد ہے؟ مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ جب آگے چلیں گے تو اس کی تاریخ بتاؤں گا۔ تو حاجی جی اہل عرب کے نا 4-5 تحفے ہوتے ہیں، 4-5 چیزیں ہیں جو شفا بھی ہیں اور دعا بھی ہے، غور سے سن لینا۔ اہل عرب کا پہلا جو تحفہ ہوتا ہے نا وہ آب زمزم ہے۔ اس جیسا پانی دیکھے دنیا میں نہیں ملتا، یہ آب زمزم کا پانی جو ہے نا یہ شفا پانی، دنیا نے اس پانی کے اوپر ریسرچ کیا لیکن اس جیسا پانی نہیں ملا۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، کن کے اوپر؟ ہم مسلمانوں کے اوپر۔ دیکھیں کتنے 100 سالوں سے پانی چل رہا ہے آب زمزم کا۔ اس کا کنواں کہاں پہ ہے؟ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، صفا اور مروہ کے درمیان میں، بیچ میں۔ حاجی جی جہاں گرین لائٹ جا رہی ہوتی ہے نا، گرین سے گرین تاکہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سنت پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ایڑی سے پانی نکلا تھا نا اسی مقام سے پانی نکلا تھا جس کو کہتے ہیں زمزم۔ ٹھہر جا، رک جا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کنواں وہاں پہ ہے، اس کے کہتے ہیں بیر زمزم۔ اور ماشاءاللہ مدینہ منورہ کے اندر نا 250 گاڑی آتی ہے روزانہ، ٹینکروں کے ذریعے آتا ہے پانی یہاں پہ، ایسے نہیں آتا، گاڑیوں سے آتا ہے۔ اور ماشاءاللہ جب آپ لوگ مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں نا، اندر میں جو خواتین ہے چاہے مرد ہے وہ آب زمزم کا پانی پینے کو ملتا ہے۔ اور باہر جو صحنوں میں پڑا ہوتا ہے نا وہ چاہے ٹوٹیوں میں ہے چاہے واٹر کولروں میں ہے، وہ سادہ پانی ہوتا ہے۔ حاجی جی ذہن میں رکھنا۔ اور جس دن جس ایئرپورٹ سے آپ کا جانا ہوگا نا 5 لیٹر والی بوتل ایک پاسپورٹ کے اوپر دیتے ہیں، اور جس ایئرپورٹ سے آپ کا جانا ہوگا ادھر سے ہی آپ کو لینی پڑے گی آب زمزم۔ یہ ہے اہل عرب کا پہلا تحفہ۔ اور دوسرا ہے مدینہ منورہ کی کھجوریں۔ 4 کھجوریں شفائیں ہیں حاجی جی۔ کون کون سی؟ پہلی کھجور کا نام ہے اجوا، دوسری کھجور کا نام ہے برنی، تیسری کھجور کا نام ہے عنبر، چوتھی کلمہ شریف کے نام سے۔ اور اس کی ابھی تفصیل سنیں۔ اجوا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین کھجور اجوا کھجور ہے۔ اجوا کھجور کے 7 دانے کھانے سے، جب آپ لوگ صبح سویرے نہا اٹھتے ہیں نا اجوا کھجور کے 7 دانے کھائیں، چاہے مرد ہے چاہے خواتین، نہ اس دن آپ پر جادو اثر کرے گا نہ آپ پر زہر اثر کرے گا۔ اور اجوا کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا اس میں بیچ میں گٹک ہوتی ہے، اس کو پھینکے نہیں، اسے خود پیس لو، پاؤڈر بنا لو، جیسے گندم پیستے نا برادہ کرتے بریک بریک، تو اس کو کیونکہ اجوا کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے نا تو اجوا کھجور کی گٹھلی کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ ہے پہلی کھجور۔ اور دوسری کھجور ہے برنی مدینہ۔ جس گھر کے اندر یہ کھجور موجود رہتی ہے نا کبھی فاقہ نہیں آتا، کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ حاجی جی یہ برکت والی کھجور ہے، اس کو برنی مدینہ کہتے ہیں۔ بھلے تھوڑی لو لو لیکن یہ 4 کھجوریں ذہن میں رکھنا، برنی مدینہ۔ اور تیسری کھجور عنبر جو اللہ کے حضور جو ہے نا اپنے ناشتے میں تناول فرماتے تھے۔ اور چوتھی کھجور ہے کلمہ شریف۔ کلمہ پڑھتے ہو نا؟ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمی کے نام سے یہ کلمہ کھجور اس کو بولتے ہیں، کلمہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 کھجوریں، باقی یہاں پہ جو ہے نا 20 قسم کی کھجوریں پڑی ہیں۔ مدینے کے اندر بھی دیکھیں گے، باغ بھی جائیں گے انشاءاللہ ادھر سے ملتی ہیں۔
یہ اوالی کا علاقہ جہاں پر اللہ کے حضور اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے، سنا ہے نا آپ نے، اللہ کے نبی نے بکریاں بھی چرائی ہیں. اور یہ میٹھے پانی کی کھجور. جی جی اتنی لا جی ایک جگہ تے پکی جگہ تے کھڑا دے نا بل واپسی تھا یہاں. تو حاجی جی یہ ہے عجوا، اور دوسری کھجور برنی مدینہ، تیسری انبر، چوتھی کلمہ شریف. ٹھیک ہے جی، یہ 4 کھجوریں شفا ہے. یہ ہوگا دوسرا تحفہ. اور تیسرا جو ہے وہ ہے، ایک منٹ چھوڑ دیا تجھے موڑی ہو نا، میں بل بعد میں ایک منٹ دسے نہ کھڑا نا، تجھے آکھی آؤ پہ. ہاں ٹھیک ہے، دفعہ لہا دینے پکی بل بعد ہی رش لگ گئی تھی تو ہنے موڑی ہو آگے کھڑا دو. ہاں بالکل میں بل لے بنا انہوں نے ٹینشن نہ لو حاجی جی. تو حاجی جی یہ تھا دوسرا تحفہ. باغ جائیں گے ادھر سے ملتی بھی ہے، لے بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی حاجی جی. اور تیسرا جو ہے وہ ہے قدرتی روغن باللسان، جو ہندو والے اس کو بلسا کہتے ہیں. اور یہ بدر کے مقام کا تحفہ ہے، قدرتی روغن باللسان. اور یہ بھی 7-8 بیماریوں کے لیے شفا ہے. کون کون سی؟ شوگر، دمہ، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، دق، جران، بواسیر، طاقت، اولاد، الرجی، لقوہ، فالج کے لیے استعمال ہوتی ہے حاجی جی. اور اس کا طریقہ استعمال یہ ہے، یہ بدر کے مقام سے نا، جہاں پر پہاڑی علاقے ہیں نا، پہاڑی علاقوں سے یہ درخت جھاڑ، کیونکہ جنگ بدر جہاں لڑی گئی تھی نا تو صحابہ اکرام جو زخمی ہو گئے تھے، اللہ کے حضور نے ٹہنی کو توڑا تھا. درخت کی ٹہنی کو جب توڑا نا، اس سے جو رس نکلا، آپ نے کہا چاٹے. جنہوں نے چاٹا ان کی توانائی بحال ہو گئی. اور جنہوں نے اپنے زخموں پر لگایا تھا نا، جو صحابہ اکرام زخمی ہوتے جنگ بدر کے مقام پر، تو وہ صحابہ اکرام زخموں پر جب لگایا تو وہ زخم ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے جی. یہ 7-8 بیماریاں نا. اور اس کا طریقہ استعمال سن لیں باللسان کو. 1 پاؤ دودھ لے لو، بکری کا دودھ ملے ٹھیک ہے جی، تو گائے بھینس کہاں بھی ملتا ہے. اس دودھ کو گرم کرو، نیم کوسا کرنا ہے اور اس کے اندر 2 بوند ڈالنے ہیں اور رات کو دودھ کو پی لینا ہے. اور دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں مالش کا، جس کو جوڑوں کا درد، کمر کا درد یا لقوہ یا فالج ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے، یا کہیں گہرا زخم ہے، والتین والزیتون، زیتون کا تیل بھی مارکیٹ سے ملتا ہے. اور سرسوں کا تیل ہم خود آپ لگاتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی. یہ کوئی بھی تیل مل جائے، 1 ڈھکن لے لے، اس کے اندر 3 بوند ڈال کے نا اس کو مکس کر کے مالش وغیرہ کر لے اسی ٹائم میں دوپہر میں، تاکہ ہوا پنکھا اسی کے نیچے نہیں سونا. اور جن کو اولاد نہیں ہوتی، 1 منٹ بیٹھ جائے، اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے جو پھول جیسی نعمت معروف ہے، آدھا کلو دودھ گرم کر لیں. آدھا کلو دودھ گرم کرنے کے بعد نیم کوسا کریں. آدھا دودھ جو